بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، قسط نمبر 73 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط، تمام کہانیاں، تمام ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ تم نے کبھی تفصیل سے سعد سے بات کی؟ اس کی اگلی زندگی کے بارے میں کیا منصوبے ہیں؟ مومنزادے نے نادیہ سے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی اس کا ذہن کوئی اگلا منصوبہ بنانے کے قابل ہے۔ اس کی باتوں میں اور اس کی سوچ میں ایک عجیب سا خلا محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ کسی گو مگو کی کیفیت میں ہو، جیسے اس کے اندر ایک انجانی سی کشمکش چل رہی ہو۔ نادیہ نے کہا، وہ کیا سوچتا ہے، وہ کس الجھن میں ہے، یہ تو میں نہیں جان پائی، لیکن جو اندازہ مجھے اس کے بارے میں ہو سکا، اس کے مطابق وہ ایک بہم دکھ کی کیفیت میں ہے، جیسے کسی بھی غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے کبھی ہم اس بے چینی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ سب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کبھی یوں بھی ہو جائے گا۔ کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار وہ خود ہے؟ مومنزادے نے کہا۔ کسی حد تک، نادیہ نے جواب دیا، لیکن اس کے ساتھ یہ سب ہو جانے میں بڑا قصور ناہموار حالات کا بھی ہے۔ میں بہت حد تک اس کی صورتحال میں ڈیڈ کو قصوروار سمجھتی ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا اعتراف میں نے اس کے سامنے کبھی نہیں کیا ہوں۔ مومنزادے جیسے کچھ سوچتا ہوا بولا، تمہارا کیا خیال ہے اس کے یوں ہو جانے میں؟ اپنے باپ کی غیر متوقع شخصیت سے اچانک سامنا ہو جانے کے علاوہ کوئی اور دکھ بھی شامل ہے؟ یقینی طور پر، نادیہ نے سر ہلایا، اور اس غیر متوقع سامنے سے ایسا دل برداشتہ ہوا کہ اس نے حقیقتوں سے راہ فرار اختیار کر لی، اور ایسا کرتے ہوئے اس نے اپنی محبت کو، اپنے دل کے حساس ترین معاملات کو بھی ہاتھ سے گنوا دیا، اور میں اس کو اس میں بھی غلط قرار نہیں دوں گی۔ دل برداشتہ ہونے کا عمل بعض اوقات اتنی شدت سے ہم پر حملہ کرتا ہے کہ دل ہر چیز سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی موجودہ صورتحال سے فرار حاصل کرنے کی خاطر نہ ہی اپنے نفع کو یاد رکھتے ہیں اور نہ ہی نقصان کو۔ ایسا ہی سعد کے ساتھ بھی ہوا۔ نادیہ کے لہجے میں دکھ تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے، میں یا تم یا ہماری مشترکہ کوشش اس کو صورتحال سے باہر نکال سکتی ہے؟ پتہ نہیں، نادیہ نے سر ہلایا۔ میں یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ وہ مسلسل غصے اور غم کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ اس کیفیت کے اندر کچھ پچھتاوے بھی شامل ہیں۔ پچھتاوے؟ وہ من چونکا، کیسے پچھتاوے؟ سارا خان کو بیچ مزدار میں چھوڑ آنے کا پچھتاوا، فضا ظہور کے حوالے سے ادھوری معلومات کی گرہیں لے کر آنے کا پچھتاوا، اپنے کسی نصف برادر کی موجودہ صورتحال کا پچھتاوا، اور سب سے بڑھ کر مانور کو بغیر کچھ بتائے، کہے، سمجھائے یہاں چلے آنے کا پچھتاوا۔ اب تم ہی بتاؤ، جن مختلف کیفیتوں میں وہ مبتلا ہے، ان سے اسے نکالنا کیا ہمارے لیے، میرے لیے، تمہارے لیے ممکن ہے؟ پھر مومن نے سوال کیا۔ فی الحال تو میں نے اسے ڈاکٹر رضا حسین کے پاس لے جانا شروع کیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے سب مسائل کی بنیادی وجہ یقین کی کمی ہے۔ ایک پر یقین انسان کسی بھی صورتحال کا سامنا ہو جانے پر یوں ڈگمگاتا نہیں جیسے وہ ڈگمگا گیا۔ کیا ڈاکٹر رضا حسین کے پاس جانے سے اسے کچھ فرق پڑا؟ پتہ نہیں، نادیہ نے شانے اچکائے۔ ابھی تو وہ ان سے سوال کرتا ہے، بحث کرتا ہے، کبھی کبھی ان سے اُب بھی جاتا ہے، لیکن وہ تجربہ کار انسان ہیں، ماتھے پر بر ڈالے بغیر اس کی تحلیل نفسی میں مگن رہتے ہیں۔ مجھے اس کے مسئلے کا یہی ایک مثبت حل نظر آیا تھا۔ دیکھو، شاید میں کامیاب ہو جاؤں۔ تم نے بہت اچھا کیا، مومن نے ستائشی انداز میں کہا، لیکن میرے پاس ایک اور تجویز بھی ہے، کہو تو بتاؤں؟ ضرور، نادیہ نے تجسس سے ان کی طرف دیکھا۔ تو پھر غور سے سنو۔ مومن اپنی تجویز کی تفصیل پر سنانے لگا۔ وہ غور سے سن رہی تھی، اور سنتے ہوئے اس کی آنکھوں کی چمک بھی بڑھ رہی تھی، یوں جیسے مومن کی تجویز اسے اچھی لگی ہو۔ 1.5 گھنٹے کی اسکائپ گفتگو کے بعد نادیہ سعد کے بارے میں پہلے سے زیادہ
مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ میں مشکور ہوں گی اگر تم مجھے سعد کا پتہ دے دو۔ مانو نے ووون زادے کے نام تیسرا پیغام لکھا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں تمہاری بات تفصیل سے پڑھی ہے۔ مجھے اس میں عجیب سا جھول نظر آتا ہے۔ سعد کو سکینگ میں کبھی بھی دلچسپی نہیں رہی۔ وہ کیوں اس کی ڈرائیور بننے کی کوشش کرے گا؟ اگر تم سعد کو جانتی ہو تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ کتنا غیر یقینی شخص ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بھی قیافہ لگانا مشکل ہے یا نہیں؟ بتاؤ۔ اگلی رات اسے ووون کا جواب ملا، ساتھ ہی اس کی ڈرائیونگ گیئر میں ملبوس سعد کی تصویر بھی۔ مانو نے اس کی تصویر میں سعد کے سے بعد دیکھا تھا۔ وہ مکمل اس کی ڈرائیو کیمرے کی آنکھ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ مانو نے اس تصویر کو چھوٹا بڑا کر کے بار بار دیکھا تھا۔ کیا یہ وہی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی؟ کیا وہ چہرہ اتنا ہی جاندار تھا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا؟ اور اس کے دل نے ہر بار اپنی یہ دھڑکن روک دی تھی۔ اس چہرے پر عجیب سی اجنبیت نظر آ رہی تھی، ایک ایسا تاثر جس سے وہ بالکل بھی واقف نہیں تھی۔ ہاں، وہ غیر یقینی ہے۔ کتنے ہی لمحوں کی تاخیر کے بعد اس نے جواب ٹائپ کیا۔ اس کے لکھے الفاظ تھے، وہ شخص بندر کا تماشا دکھانے والے کا روپ دھار سکتا ہے، میلے میں گیت گاتا سائیں بن سکتا ہے، کمہار بن کر مٹی کے برتن بنا سکتا ہے، لوگ میلے میں علاقائی گیت سناتا جدید گلوکار بن سکتا ہے۔ اس کے لیے بغیر دلچسپی کے سکی ڈرائیور بننا کون سا مشکل ہوگا؟ اب تم سمجھی ہو؟ وہ نے مزاحیہ شکل کے ساتھ جواب بھیجا۔ کیا وہ تمہارے ساتھ ہے امریکہ میں؟ مانو نے پوچھا۔ نہیں، وہ نے سادہ جواب بھیجا۔ پھر کیا تم اسے کھوجنا چاہتی ہو؟ کیا تم اسے پانا چاہتی ہو؟ وہ نے پوچھا۔ ہاں، مانو کے جواب کے اندر اس کی خواری کی تھکن اور جذبات کی پوری شدت چھپی ہوئی تھی۔ کیا تم یہ بات یقین کے ساتھ کہہ رہی ہو؟ پورے یقین کے ساتھ۔ پھر میرے پیغام کو غور سے پڑھو، وہ نے لکھا، اور کچھ دیر بعد ایک تفصیلی پیغام مانور کی نظروں کے سامنے تھا، جسے پڑھنے کے بعد اس کی آنکھوں کو خود پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ بلال سلطان بے یقینی سے فضا ظہور کو دیکھ رہے تھے۔ فضا ظہور دونوں بازو سامنے باندھے پورے اعتماد کے ساتھ بلال سلطان کے سامنے کھڑی تھی۔ رابعہ کلثوم اور مولوی سراج سرفراز دم بخود بیٹھے تھے، یوں جیسے پردے پر چلنے والی کسی فلم کے وقفے کے دوران اس کے اگلے تھرل سے بھرپور منظر کے انتظار میں سانس روکے بیٹھے ہوں۔ اس پورے منظر میں صرف چودھری سردار ایک ایسا کردار تھا جو پوری طرح پرسکون تھا، اور اسی پرسکون سے بیٹھے ہوئے اپنی مونچھوں کے تاؤ میں مصروف تھے۔ اس وقت تو تم مجھے چونکانے کے لیے کوئی بھی بات کر سکتی ہو۔ بلال سلطان نے اس طویل سکتے سے نکلتے ہوئے فضا ظہور کو مخاطب کیا اور مڑ کر چودھری سردار کی طرف دیکھنے لگے۔ چودھری صاحب، یہ بھی غالباً آپ کے فارم ہاؤس کا ہی کمال ہے۔ شاید یہاں کسی کو بھی کسی کا بیٹا بنا دینا اور کسی کو بھی کسی کا باپ بنا دینا بھی ایک اعلیٰ قسم کا مذاق سمجھا جاتا ہے۔ یہ فارم ہاؤس ہے بلال صاحب، یہاں مذاق کا کیا کام؟ چودھری صاحب اسی پرسکون انداز میں بولے، یہاں تو کام کا کام ہوتا ہے۔ بلال نے چودھری صاحب کے جواب پر توصیفی نظروں سے انہیں دیکھا، جیسے انہیں یہ جواب پسند آیا تھا۔ رہی فضا صاحبہ کی بات تو معاف کیجیے گا، یہ آپ کے سوال کا جواب تھا، مذاق نہیں۔ چودھری صاحب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ ہی تو مولوی صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ کھاری کس کا بیٹا ہے؟ ہاں تو؟ بلال نے سر ہلایا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو بولے اس کو اس بیچارے لڑکے کا باپ بنا دیا جائے۔ میں نے تو یہ سوال صرف اس لیے کیا کہ سراج بیچارہ سادہ لو آدمی ہے، راستہ بھر مجھے بتاتا رہا اس نے کیسے کیسے اپنی بیٹی کو چند جماعتیں پڑھا رکھی ہیں۔ اب اس کا یہ دماد دیکھ کر جو علی بے بھی پڑھا لکھا نہیں لگتا، مجھے خیال آیا کہ کہیں دماد کے سلسلے میں اس کو کوئی دھوکہ تو نہیں ہو گیا۔ دھوکہ ہی تو ہو گیا ہے بیچارے کے ساتھ، فضا نے زہر قند لہجے میں کہا۔ بیچارہ بیٹی کا رشتہ طے کرتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا کہ یہ کسی خونی لٹیرے کے بیٹے کا رشتہ دے دیا ہے۔ آپا رابعہ نے فضا کی بات سنی اور زور سے آنکھیں بند کر کے اپنے گھومتے سر کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگیں۔ دیکھ لیں چودھری صاحب،
ایک الزام اور لگا۔ بلال نے چودھری صاحب کی طرف دیکھا۔ خونی لٹیرا، آپ اگر خود کو پر چھایا تفن مزاج اور دور کر لیں تو شاید کوئی بات آپ کی سمجھ میں بھی آ سکے اور ہمارے بھی۔ چودھری صاحب نے آپ کے سنجیدگی کے ساتھ کہا، میں تو خود بھی نہیں جانتا کہ فلزا بی بی کا آخر آپ کے ساتھ کیا بیر رہا ہے جو وہ آپ کو دیکھ دیکھ کر تل ملا رہی ہیں۔ ان کے ساتھ بیر؟ بلال نے طنزیہ نظر سے فلزا کی طرف دیکھا۔ ان کی طرف تو ایک لمبا چوڑا حساب نکلتا ہے میرا، لیکن دیکھ لیں، انہوں نے اپنے بازو دائیں بائیں پھیلائے، میں پھر بھی پرسکون ہوں، تحمل سے بات کر رہا ہوں۔ چلیں پھر یوں سمجھیں آج ہی تو موقع ملا ہے، اسی چھت کے نیچے سارے حساب کتاب پورے کر لیجئے آپ لوگ، چودھری صاحب نے کہا اور پھر سراج کی طرف دیکھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا مولوی صاحب آپ بھی ان سے جڑی کسی داستان کا حصہ رہے ہیں، اور اگر رہے ہیں تو دیکھ لیجئے قدرت نے اس درمیانی وقت میں بھی آپ کو ان سے جوڑنے کا کیا انتظام فرمایا۔ کھاری اور سعدیہ کی شادی آپ کے جانے اور بلال صاحب کے انجانے میں ہو گئی، لیکن کیا رشتہ قائم ہو گیا آپ دونوں کے درمیان۔ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ۔ لیں اب آپ بھی پہلیاں بجھوانے لگے چودھری صاحب۔ بلال سلطان اب کے چونک گئے۔ سراج کی بیٹی کی شادی سے میرے انجان پن کا کیا تعلق ہے بھائی؟ بہت گہرا تعلق ہے بلال صاحب، چودھری صاحب نے نرمی سے کہا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں آرام سے تشریف رکھ کر سنیے، لگتا ہے آج بہت سی گتھیوں کو سلجھنا ہے۔ کسی بھی اور بات سے پہلے میرا حساب بے باک کر دیجئے چودھری صاحب۔ رابعہ کلثوم نے پہلی بار چودھری صاحب کو براہ راست مخاطب کیا۔ یہ شخص، انہوں نے بلال سلطان کی طرف اشارہ کیا، میری بہنوں جیسی سہیلی کا قاتل ہے۔ قتل تو خیر اس نے بہت بعد میں کیا، اس دکھیاری سے اس کا بیٹا چھین کر خود فرار ہو کر اسے جیتے جی تو یہ بہت پہلے مار چکا تھا۔ اس مری ہوئی آہیں اور سسکیاں بھرتی عورت کو چھرے کی تیز دھار سے قتل کرنے کا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد اس نے مجھے اور مولوی سراج کو دھمکیاں دیں کہ قتل کا ہر پرچہ ہمارے نام کٹوائے گا، جبکہ ہمارا قصور صرف اتنا تھا کہ ہم اپنی سہیلی کے ایک ٹیلی فون پر دیے گئے پیغام فوراً مجھ تک پہنچو کے جواب میں دن بھر کی خواری کے بعد عین اس وقت اس کے گھر پہنچے جب یہ شخص اسے قتل کرنے کے بعد اسے اور خود کو بھی خون میں نہلائے آلہ قتل یعنی وہ چھرا ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ آلہ قتل بلال صاحب کے ہاتھ میں تھا، خون میں نہائے ہوئے بھی یہ تھے۔ پھر آپ نے ان کی یہ دھمکی کیسے مان لی کہ یہ پرچہ آپ پر کٹوا دیں گے؟ چودھری صاحب کے لہجے میں رابعہ کلثوم کے لیے بے حد احترام تھا۔ ہمیں ماننی پڑی چودھری صاحب، غربت، پسماندگی اور کم علمی انسان کو بہت بڑی دشمن ثابت ہوتی ہے۔ رابعہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہم جب جائے وقوع پر پہنچے ایک انتہائی غیر متوقع منظر دیکھ کر جذباتی ہو جانا لازمی تھا۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہ پاتے ہوئے لاش سے لپٹ لپٹ کر روتی تھی اور دیرینہ تعلق کی بنا پر مولوی سراج صاحب کے گلے لگ کر آلہ قتل ان سے چھیننے کی کوشش کرنے لگے۔ ساتھ ساتھ یہ دہائی دیتے جا رہے تھے، نہیں بھائی صاحب آپ آپا جی کو قتل نہیں کر سکتے، یہ آپ نے کیا کر ڈالا بھائی صاحب؟ یہ چھرا آپ کے ہاتھ میں جچتا نہیں، لائیں یہ چھرا مجھے دے دیں، میں زمین کھود کر کہیں اسے دفن کر دوں گا، میں قتل کا الزام آپ پر نہیں آنے دوں گا۔ رابعہ کلثوم نے نمناک نظروں سے سرفراز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جنہوں نے ان کی یہ بات سن کر سر جھکا لیا۔ بس؟ پھر رابعہ کلثوم نے ایک لمبی سرد آہ بھرنے کے بعد چودھری سراج کی طرف دیکھا۔ اسی کوشش میں میرے اور مولوی سراج کے کپڑوں پر خون کے دھبے بھی لگے اور آلہ قتل بھی ان کا چھینا جھپٹی میں مولوی صاحب کے ہاتھ آ گیا۔ اوہ! چودھری صاحب کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پھر یہ صاحب گرج کر بولے، سراج چھرا مجھے واپس کر دو اور بھاگ جاؤ یہاں سے، دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ تو بس کسی آن میں بھی پولیس یہاں پہنچنے والی ہے، میں اپنے بیوی کے قتل کا پرچہ تم دونوں پر ڈال دوں گا۔ اوہ! چودھری صاحب گڑبڑا کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ فضا ظہور نے ایک طنز بھری نظر بلال سلطان پر ڈالی۔ چودھری صاحب ہماری شامت کے اسی وقت کہیں سے پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز سنائی دینے لگی۔ مولوی سرفراز نے اپنی سرما لگی آنکھیں سکیڑ کر معصومیت سے چودھری صاحب کی طرف دیکھا۔ ساتھ ہی ہماری چند دن کی بچی نے رونا شروع کر دیا۔
رابعہ نے کہا، ان صاحب کی تنبیہ جاری تھی، بھاگ جاؤ ورنہ قتل تم پر ڈال دوں گا۔ ہم غریب پسماندہ کا ملم لوگ تھے۔ قتل خود پر پڑ جانے کے بعد کے منظر دونوں کے نظروں کے سامنے ایک ساتھ گھومنے لگے۔ بچی نے رو کر اپنا آپ یاد دلایا۔ ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھرا وہیں پھینک بچی کو کندھے سے لگایا اور وہاں سے نکلنے کی انہی خون آلود کپڑوں اور ہاتھوں سمیت چودھری صاحب نے پوچھا، اس وقت یہ تو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارا حلیہ کیا ہو رہا تھا، بس نکلنے کی پڑی تھی، اوپر سے ان صاحب کی دھمکیاں جاری تھی، پھر یوں بھاگے کہ آج تک پیچھے مڑ کر دیکھنے کا حوصلہ نہ کیا۔ رابعہ کلثوم زار و قطار رونے لگیں۔ رات کے اندھیرے میں بھاگے تھے، صبح کی روشنی پھیلی تو ایک دوسرے کا حلیہ دیکھا، کپڑوں پر جا بجا خون کے دھبے۔ رابعہ بی بی کے پاس کپڑوں کا تھیلا تھا جو یزبان منڈی سے ساتھ لے کر چلے تھے۔ چھپتے چھپاتے لاہور سے کئی میل کے فاصلے پر ایک گاؤں پہنچے۔ وہاں ایک جگہ کھیتوں پر ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے پہرے داری کی اور رابعہ بی بی نے کپڑے تبدیل کیے، رابعہ بی بی نے پہرے داری کی اور میں نے لباس تبدیل کیا، نہا دھو کر ہاتھوں پیروں سے خون کے دھبے چھڑا کر ہم اللہ کے آسے پر آگے چل دیے۔ اللہ جل شانہ کا کرم ایسا تھا کہ ہمارے اس عمل کے دوران ٹیوب ویل کے آس پاس کوئی پھٹکا تک نہیں۔ جیسے ہی آگے چلے، اکا دکا لوگ راستے میں نظر آتے رہے۔ ہمارا خوف نظروں کے سامنے آنے والے ہر شخص کو پولیس کی وردی بناتا رہا اور ہم ایک دوسرے سے بھی بات کیے بغیر بے نام و نشان راستوں پر بس چلتے ہی چلے گئے۔ ایک جگہ لاری اڈا نظر آیا، وہاں پہنچ کر ساہیوال جانے والی ایک بس پر بغیر سوچے سمجھے سوار ہو گئے۔ غنیمت تھا کہ چند سو روپے ایک پوٹلی میں لے کر یزبان منڈی سے چلے تھے، وہ محفوظ تھی۔ بس اس کے بعد ساہیوال پہنچے، اس کے نواحی دیہات کی مسجدوں میں پڑے رہے، جگہ جگہ نوکریاں کیں، اپنی شناخت چھپانے کے لیے ہلکان ہوتے رہے۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ چھوٹی سی بچی اسی خواری میں جوان ہو گئی۔ ماں باپ کو یوں دنیا سے کٹ کر رہتے دیکھ کر سو سوال ذہن میں پالتی رہی۔ رابعہ بی بی حد سے زیادہ محتاط تھیں۔ اس احتیاط نے بچی کے اندر بغاوت پیدا کر دی اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ چودھری صاحب بے نام بے شناخت کھاری ہمارا داماد ہے، اس پر بھی بھائی صاحب کہتے ہیں۔ آگا پیچھا بھی دیکھا لڑکے کا کہ نہیں، انہیں کوئی یہ بتائے کہ خوف کے جس راستے پر انہوں نے ہمیں ڈال دیا تھا، اس پر چلتے تو ہم اپنا آگا پیچھا ہی بھول گئے تھے، کسی اور کا کیا پوچھتے۔ مولوی سراج کی اس طویل بات کے دوران کمرے میں ایسی خاموشی چھائی تھی کہ سوئی گرنے تک کی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی۔ اسی لیے شادی یا بیٹی کا بے فام اور پیدائش کا سرٹیفکیٹ نہیں تھا آپ کے پاس۔ چودھری صاحب کو یاد آیا، ہمارے اپنے شناختی کارڈ پرانے ہو گئے تو ڈر کے مارے نئے شناختی کارڈ نہیں بنوائے آج تک کہ کسی شناخت کے زد میں نہ آ جائیں۔ سعدیہ بیچاری کا پیدائشی سرٹیفکیٹ اور بے فارم بنانے کا ہوش کس کا تھا؟ رابعہ کلثوم نے کہا۔ مولوی سراج سرفراز صاحب۔ اسی دم فضہ ظہور اپنی جگہ سے اٹھ کر عین مولوی صاحب کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ آپ تو مذہب کو، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے حسن انتظام کو اور مکافات عمل کے پروسیس کو مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے۔ حسن اتفاق پر غور کیجئے کہ جس افتخار احمد عرف کھاری کو بے شناخت بے نام و نشان آپ گردان رہے ہیں، وہ اسی شخص کا اپنا سگا بیٹا ہے جس نے آپ کی ساری زندگی ایک عجیب خوف کے سپرد کر ڈالی۔ فضہ نے آگ بساتی نظروں سے بلال سلطان کی طرف دیکھا۔ اب اتنے سالوں بعد کسی کی اولاد اور میری ولدیت کے کھاتے میں ڈال دینے سے تم اس حساب کتاب سے نہیں بچ سکتی۔ فضہ ظہور جو تمہاری طرف میرا نکلتا ہے، بلال سلطان نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں کسی کی اولاد کو تمہاری ولدیت کے کھاتے میں نہیں ڈال رہی، فضہ نے جواب دیا۔ کھاری تمہارا وہی بیٹا ہے جسے تم نے اس خونی رات کو میرے حوالے کیا تھا۔ تم نے کہا تھا وہ مر گیا۔ بلال سلطان کے منہ سے الفاظ جو اب کے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے تھے۔ میرا گمان تھا وہ مر گیا ہوگا۔ اس بار فضہ کی آواز دھیمی پڑی تھی۔ جس طرح میں نے اسے رکھ دیا تھا اور اپنا آپ اس ذمہ داری سے چھڑوا لیا تھا، اس میں اس کا مر جانا لازمی تھا۔ اس بس سٹاپ پر صبح کے اس وقت
फिरता कोई भी आवारा कुत्ता, कोई भी जंगली बिल्ली गोश्त के इस ज़रा से लोथड़े को चीड़ फाड़ कर रख सकती थी, मगर फिल्जा ने रुक कर गहरा सांस लिया। ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह को इसकी ज़िंदगी की मंजूर थी। इस पूरे वक्त में पहली बार ऐसा हुआ था कि बिलाल सुल्तान का चेहरा सफ़ेद पड़ा और इसकी आंखें फैली थी। इससे पहले की गई सारी बातें गोया मुतवक्का थीं। एक सिर्फ ये इस बात नाकाबिल यकीन और गैर मुतवक्का थी। वो काफ़ी देर तक कुछ और बोलने के काबिल नज़र नहीं आ रहे थे। इसे कुदरत की सितम ज़रीफ़ी समझ लो या अपनी खुशकिस्मती कि वो बच्चा चौधरी सरदार की गोद में पहुंच गया, जिन्होंने इतने बरस इसे अपने पास रखा, पाला पोसा, और वो बच्चा आज का इफ्तिखार अहमद उर्फ खारी बन गया। अपनी बात कहते कहते फिल्जा की नज़र राबिया कलसूम पर पड़ी, जो अपनी दास्तान गम भूल कर इस नई इंकशाफ पर दम बखुद बैठी थी। राबिया से नज़र हटाकर फिल्जा ने बिलाल सुल्तान की तरफ देखा और इसे ऐसा लगा जैसे बिलाल को दिल का दौरा पड़ने वाला हो, जैसे इनके जिस्म और ज़ुबान मफलूज हो रही हो। वो सवालिया नज़रों से चौधरी सरदार की तरफ देख रहे थे, लेकिन ख्वाहिश के बावजूद अपने सवाल को अल्फाज में ढाल नहीं पा रहे थे। ये दुरुस्त है बिलाल साहब, चौधरी साहब ने आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाते हुए कहा। अदब और फ़न मुसव्विरी परिश्तों के जिस महफिल में महज एक रोज़ पहले आपने और फिल्जा ज़हूर ने शिरकत की थी, उसमें मैं भी मौजूद था। यकीनन आप दोनों को वहाँ मेरी मौजूदगी याद नहीं होगी, क्योंकि मैं एक आम आदमी था, लेकिन मुझे आप थोड़े बहुत, मगर फिल्जा बीबी खसूसन याद थी। इनके जो फ़न पारे वहाँ दिखाए गए थे, इनमें से एक दो फ़न पारे मुझे पसंद आए थे और मैं इन्हें ख़रीदना चाहता था, लेकिन इस वक्त वो बराए फ़रोख्त नहीं थे। खैर, उन्होंने सर झटका। इससे अगला रोज़ मुझे फैसलाबाद जाना था। मैं अपने ड्राइवर के साथ निस शब को ही सफ़र पर रवाना हो गया। शब दिन में ढलने लगी थी जब एक कस्बे के बस स्टॉप के करीब से गुजरते हुए मैंने ड्राइवर से कहा कि वहाँ रुक कर टी स्टॉल से चाय के 2 कप ले आए, क्योंकि हम दोनों को ही ऊँघ आने लगी थी। ड्राइवर गाड़ी रोक कर चाय लेने चला गया और मैं गाड़ी में ही बैठा रहा, बाहर देख रहा था, जब अचानक मेरी नज़र घबराई हुई सहमी चोर नज़रों से इधर उधर देखती फिल्जा ज़हूर पर पड़ी। मैं इस एक नज़र में ही इन्हें पहचान गया था। पहचानता कैसे नहीं, महज एक रोज़ पहले ही तो आपसे इनसे मुलाकात हुई थी। अभी तक इनका लिबास भी वही था। इन्हें वहाँ देख कर मैं चौंक गया। इस कस्बाती बस स्टॉप पर ये क्या कर रही हैं? वो भी तन्हा। मैंने देखा इनकी गोद में कपड़े में लिपटी कोई चीज़ थी, जिसे उन्होंने वहाँ खिड़की के खड़ी एक बस की ओट में रख दिया और ख़ुद तेज़ी से चलती दूसरी जानिब निकल गईं। चौधरी साहब ने रुक कर बिलाल की तरफ देखा, जिन्होंने शिद्दत कर्ब से अपनी आंखें मीच रखी थी। अजीब बात यह थी कि जो ही फिल्जा बीवी वहाँ से निकली, कपड़े में लिपटा बच्चा चीख मार कर रो दिया। मैंने घबरा कर गाड़ी के दरवाजे को खोला और बाहर निकल कर इस जगह पहुँचने का इरादा किया ही था कि ड्राइवर चाय लेकर आ गया। मैं ज़रा की ज़रा इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। इसकी बात सुनने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगा होगा, जिसके बाद मैंने दोबारा बच्चे की तरफ देखा तो वो वहाँ से गायब था। मैं शर्मसार रह गया। 1 मिनट के अंदर बच्चा कहाँ गया? अगर बस स्टॉप पर मौजूद किसी दूसरे शख्स की नज़र इस पर पड़ी थी तो फिर तो हंगामा मच जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ वही पहले से खामोशी छाई हुई थी। मैंने तेज़ी से इधर उधर नज़र दौड़ाई। कुछ ही फासले पर मुझे एक भिखारन नुमा औरत जाती नज़र आई, जिसने सीने से कोई शय लगा रखी थी। चौधरी साहब ने रुक कर एक बार फिर बिलाल सुल्तान की तरफ देखा, जिन्होंने अपने होंठ दांतों तले दबा लिए थे। इनके चेहरे पर वाकई अजियत फैली थी। मैंने ड्राइवर से कहा, सब कुछ वहीं छोड़कर भिखारन का पीछा करे। टी स्टॉल वाले के बर्तन वहीं ज़मीन पर रखकर हमने गाड़ी भिखारन के पीछे लगा दी। वो भागते कदमों से आगे जा रही थी। वो एक बार इसने पीछे मुड़कर भी देखा, बस जिससे मुझे इसका चेहरा नज़र आ गया। हम इसके सर पर पहुंचना ही चाहते थे कि वो मुड़कर एक तंग गली में घुस गई, जहां गाड़ी नहीं जा सकती थी। हम दोनों गाड़ी वहीं छोड़कर इसके पीछे गली में पैदल ही दाखिल हो गए।
لیکن اس گلی سے کئی ذیلی گلیاں نکلتی ادھر ادھر جا رہی تھی۔ اس کی تلاش میں ایک دو گلیاں میں جھانکنے کے دوران ہی وہ غائب ہو گئی۔ ہم پاگلوں کی طرح سب گلیوں میں دیکھتے پھرے، آنے جانے والوں سے پوچھتے رہے، مگر اس بھکارن کو نہ ملنا تھا اور وہ نہ ملی۔ وہ لے گئی اس بچے کو۔ رابعہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، جی بہن جی، وہ بھکارن اس بچے کو لے گئی۔ چودھری صاحب نے سر ہلایا۔ میں مایوس ہو کر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ دل چاہا اس قصے پر فاتحہ پڑھ کر آگے بڑھ جاؤں، لیکن نہ جانے میرے اندر کیوں کوئی مجھے اکسا رہا تھا کہ بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ میں نہیں جانتا کس طاقت نے مجھ سے گاڑی کا رخ مقامی تھانے کی طرف کروایا، جہاں جا کر تھانے دار سے میں نے یہ سارا قصہ کہہ ڈالا۔ میں اللہ کے کرم سے صاحب حیثیت تھا۔ میرے تعارف اور حیثیت نے تھانے دار کو بھی فوری عمل پر مجبور کر دیا۔ پولیس کی سپاہی ادھر ادھر بھگائے گئے، بھکاریوں کے ٹھکانوں اور بستیوں کو کھنگال دیا گیا۔ وہیں کہیں سے معلوم ہوا کہ جینا نامی ایک بھکارن کہیں سے ایک نوزائیدہ بچہ اٹھا لائی تھی۔ اس تلاش میں کئی دن نکل گئے۔ تھانے دار خود میرے ساتھ ہر اس جگہ پہنچا جہاں اس بھکارن کی موجودگی متوقع تھی۔ کتنی ہی خواری کے بعد ہم اس تک پہنچ ہی گئے۔ وہ بچے کو ایک دفعہ گاڑی میں ڈالے ہمیں دھوکہ دیتی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ جب ہم اس کے سر پر جا پہنچے، بچہ اس سے بازیاب کروا کر کچھ لکھا پڑھی کے بعد تھانے دار نے بچہ میرے حوالے کر دیا۔ چودھری صاحب بات مکمل کرتے ہوئے رکے۔ آپ کیوں اس بچے کے پیچھے اتنا خوار ہوئے چودھری صاحب؟ آپ نے کیوں اسے حاصل کر کے ہی دم لیا؟ رابعہ کلثوم نے ایک بار پھر بے اختیار سوال کیا۔ میں نے بتایا نا کہ محض ایک روز پہلے ہی تو فلزا بی بی سے ملاقات ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں بے شمار سوال تھے، الجھنیں تھیں۔ وہ بچہ فلزا بی بی کا تو ہرگز نہیں تھا، یہ مجھے یقین تھا، کیونکہ ایک روز پہلے ہونے والی ملاقات میں ایسے کوئی آثار مجھے نظر نہیں آئے تھے کہ فلزا بی بی بچہ پیدا کرنے جا رہی ہیں۔ پھر وہ بچہ کون تھا اور فلزا بی بی نے اسے یوں کتے بلیوں کا شکار ہو جانے کے لیے وہاں کیوں چھوڑا تھا؟ خود چوروں کی طرح کیوں غائب ہو گئی تھی؟ انہی سوالوں اور الجھنوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں وہ بچہ لے آؤں۔ میں نے سوچا شاید بعد میں پچھتاوے میں مبتلا ہو جائیں، میں کسی بھی طرح ان سے رابطہ کر کے بچہ ان تک پہنچا دوں گا۔ پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ بچہ آپ کے پاس ہی کیوں رہ گیا؟ رابعہ کا اگلا سوال تھا۔ ان سے پوچھ لیجئے۔ چودھری صاحب نے فلزا کی طرف اشارہ کیا۔ کیا میں ان سے رابطہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا؟ کیا میں نے ان سے بچے کے بارے میں استفسار کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ بچہ محفوظ ہے، اسے لے جائیے یا آپ تک پہنچا دیا جائے؟ اور کیا میری ہر کوشش کے جواب میں انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان پر الزام لگا رہا تھا، بہتان باندھ رہا تھا؟ وہ کسی بچے کو نہیں جانتی، نہ ہی انہوں نے کوئی بچہ اس بس اسٹاپ پر رکھا تھا۔ کیا میری چند کوششوں کے بعد انہوں نے نہ صرف اپنا رابطہ نمبر بلکہ اپنا ٹھکانہ بھی بدل نہیں لیا تھا؟ رابعہ کلثوم کی سوالیہ نظریں فلزا کی طرف مڑ گئیں۔